डायरी ऑफ अ कॉमन मैन की उर्दू सीरीज के पहले एपिसोड में मैं सलीम ललानी आप सबको खुशामदीद कहता हूं। इससे पहले कि मैं ये सीरीज की शुरुआत करूं, आगाज करूं, मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि मैं कितना खुशकिस्मत हूं कि आपने मेरी इंग्लिश सीरीज को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत दी, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट दिया। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इस उर्दू सीरीज में भी इंग्लिश सीरीज की तरह मैं आपको आगा खान की एक खुफिया दुनिया में लेके जाऊंगा और वो तस्वीर दिखाऊंगा आपको कि जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। और मैं इसलिए आपको ये तस्वीर दिखा सकता हूं क्योंकि मैं वो सिस्टम की ही पैदावार हूं जिसको मैंने आज से 6 साल पहले छोड़ दिया। 55 साल तक मैंने उसको एक्सपीरियंस किया है, उसका तजर्बा किया है और उस सिस्टम के उसूलों पर मैंने अमल किया है। आगा खान का मुरीद रहा हूँ, उनका खादिम रहा हूँ, जो मेरी आज मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। तो वो दुनिया में मैं आपको लेके चलूँगा। आगा खान साहब को हम सब जानते हैं, खासतौर पे पाकिस्तान, इंडिया, कनाडा, अमेरिका, यूरोप में और अफ्रीका में। कुछ और भी छोटे छोटे मुल्क हैं जहाँ उनको लोग जानते हैं, लेकिन उनकी एक ऐसी शख्सियत है, एक ग्लोबल पर्सनालिटी है कि जिसमें हर इंसान उसको अपने तरीके से देखेगा। जैसे अगर मान लो कि कोई उसका मुरीद नहीं है तो उसको ये ख्याल आएगा कि भाई वो बहुत ही अमीर आदमी है, बहुत ही पावरफुल आदमी है, उनके मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं और शिया इमाम है, ये हम जानते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप उनके मुरीद हो तो आप कुछ और ही जानते हो उसके बारे में कि भाई ये सारी चीज़ें तो है कि वो बहुत ही अमीर है, पावरफुल है, लेकिन उसके अलावा कुछ लोग उनको शिया इमाम मानते हैं और कुछ लोग उनको अल्लाह मानते हैं। ये सारी बातों को हम देखेंगे कि भाई हकीकत क्या है। हम जब उनका नाम लेते हैं तो हमको ये भी ख्याल आता है कि वो बहुत ही दानिश्वर, बहुत ही ज़्यादा रहमदिल, गरीबों के लिए काम करते हैं। आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क वो चलाते हैं और दुनिया भर में अच्छा काम करते हैं। ये तस्वीर हमारे जहन में आती है, लेकिन हकीकत कुछ और है कि ये एक हिस्सा है एक कॉइन का, एक सिक्के का, जो हमको दिखाया गया है, लेकिन एक और भी हिस्सा है जो हमको कभी नहीं दिखाया गया। वो सिर्फ आप अगर इस्माइली मुरीद हैं तभी आपको पता चलेगा कि वो दूसरे सिक्के की जो काली सच्चाई है, काला सच है, वो क्या है और वो कितना बदसूरत है, वो मैं आपको इस सीरीज में दिखाने चला हूं। बल्कि मैं एक बात और भी मजीद आपको बताऊंगा कि जो सिक्के का हिस्सा हमको बताया गया कि जो बहुत ही अच्छा है, वो भी गलत बताया गया। जैसे कि आगा खान दानिश्वर हैं, जैसे कि वो इमाम हैं, जैसे कि वो अल्लाह है, ये सारी बातें हमको जो बताई गई है ये सरासर गलत है। और ये क्यों गलत को बताया गया और क्यों सच को छुपाया गया, मेरा मकसद इस सीरीज में आपको इन चीजों से आगाह करना है। अब
जैसे मैंने पहले बताया कि मैं उस सिस्टम की ही पैदावार हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि ये कहानी क्या है और क्यों है, इसमें अलग अलग किरदार क्या है और आगा खान साहब इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं लोगों को। उसकी कोई जिंदा मिसाल हो सकती है तो वो मैं हूं, क्योंकि मैंने वो काम किए हैं। तो मेरी कहानी यही है कि मैंने उनकी खिदमत जमात खाने में तो की, तो उसमें जो पैसे की जो सिस्टम है, जो खुदा वाली सिस्टम है, अल्लाह वाली सिस्टम है, उन सब का मैं नुमाइंदा रहा हूँ। मैंने पैसे गिने हैं और मैंने आगा खान साहब की तरफ से उनके बिहाफ पे मैंने लोगों के गुनाह माफ किए हैं। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह सकता हूं कि ये सारी चीजें हकीकत में होती है। आपने ये बातें सुनी होंगी और वो जिन लोगों ने आपको ये बातें सुनाई होंगी उन्होंने सुना होगा कहीं से, लेकिन जो आदमी खुद इन चीजों से गुजरा हुआ है वो मैं हूं। और ये मेरा क्वालिफिकेशन है ये कहने का कि ये सिस्टम के अंदर बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है। गलत किसके लिए हो रहा है, दो हम चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक तो उन लोगों के लिए गलत हो रहा है कि जो गरीब हैं, गरीबों को ब्रेन वॉश करके किस तरह से उनकी छोटी सी आमदनी में से आगा खान साहब पैसे लेते हैं और एक अय्याशी की जिंदगी गुजारते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि इस्लाम जो दीन है उसकी तौहीन, उसका इंसल्ट आगा खान के सिस्टम में होता है रोजाना 3 दफा। जैसे कि मैंने पहले कहा आपको कि मैं 55 साल तक मैंने उनकी खिदमत की, उनके सिस्टम का हिस्सा रहा। 2014 में मेरी आंखें खुली और मैंने उस सिस्टम को छोड़ दिया और तब से लेके अब तक मैंने रिसर्च शुरू किया और काफी सारा सीखा और काफी सारे सबूत इकट्ठा किए कि जो मैं आपके सामने पेश करूंगा। दूसरा कि मैं कई लोगों से मिला कि जो हमको ये बताएंगे आइंदा एपिसोड्स में कि किस तरह से उनको इस्तेमाल किया गया, उनके भरोसे को तोड़ा गया, उनकी आमदनी को भी खाया गया, सारा झूठ कह के। और सारा न सिर्फ झूठ बोल के बल्कि इस्लाम के नाम पे ये सब किया गया। अब जब हम इस्लाम की बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि इस्लाम की इंसल्ट होती है, तो मैं ये आपको बताता चलूं कि इंसल्ट किस तरह होती है। मुख्तसरन ये है कि आगा खान साहब अल्लाह बन जाते हैं। जमात खाने के बाहर वो कहते हैं कि मैं शिया इमाम हूं, लेकिन वो शिया इमाम भी नहीं है। लेकिन जमात खाने के अंदर वो कहते हैं कि मैं अल्लाह हूं। अब वो अपने मुंह से नहीं कहेंगे, वो लोगों से कहलवाएंगे। वो लीडरशिप को, इंस्टीट्यूशंस को वो अपॉइंट करेंगे, उनके नुमाइंदे ये जमात को बोलेंगे कि ये आदमी अल्लाह है, इसको आपको पैसे देने हैं। ये तो एक पहलू हुआ। लेकिन अब आते हैं हम अल्लाह के रसूल के ऊपर कि अगर ये आदमी अल्लाह है तो रसूल अल्लाह जो है वो तो सिस्टम का हिस्सा नहीं है। वो कुछ तस्बीहों में नजर आते हैं रसूल अल्लाह इधर उधर, लेकिन उनका कोई भी किरदार नहीं है जमात खाने के अंदर। अगर आगा खान अल्लाह है तो रसूल जो है उनके पीछे पीछे चले आते हैं, क्योंकि रसूल अल्लाह जो थे वो तो अल्लाह के रसूल थे ना, वो तो अल्लाह के खादिम थे। तो अगर आगा खान साहब जो है अल्लाह बन जाते हैं तो रसूल अल्लाह भी उनके खादिम बन गए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि ये जमात खाने में रोजाना तौर पे होता है। अब ये मुझे ये कहां से
یہ انکریجمنٹ آئی یا انسپریشن آیا کہ میں یہ کہانیاں آپ کو بتاؤں. کیوں؟ ہوا یہ کہ 2014 میں کچھ میرے ساتھ ایسا واقعہ ہوا کہ جس سے میری آنکھیں کھلی کہ یہاں پر بہت ہی بڑا ایک گیم چل رہا ہے, ایک کھیل چل رہا ہے کہ جس کے اندر آغا خان صاحب لوگوں کو بیوقوف بنا کر پیسے بناتے ہیں اور ایک عیاشی کی لائف گزارتے ہیں. یہ مجھے پتا چلا 2014 میں, لیکن اس وقت میرا یہ کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں یہ بات کو پبلک کروں, آپ سب سے مخاطب ہوں اور آپ سب کو بتاؤں کہ بھئی یہ اس طرح سے جماعت خانوں میں ہو رہا ہے. لیکن میرے سسٹم میں سے نکلنے کے کچھ مہینوں بعد ایک اور واقعہ ہوا, اور اس واقعے کی وجہ سے میں آپ کے سامنے آج بات کر رہا ہوں. اور وہ واقعہ کیا تھا وہ میں آپ کو سناتا ہوں. میں کام کرتا ہوں ایک فائنینشل پلانر کی حیثیت سے. میرا ایک بزنس ہے چھوٹا سا سڈنی میں. تو یہ میرا ایک دوست کہ جو مجھے جماعت خانے سے جانتا ہے, وہ ایک دن اپوائنٹمنٹ لے کر میری آفس میں آیا. اس کو کچھ فائنینشل پرابلم تھی, گھر میں انکم پوری نہیں ہوتی تھی اور اس کی وجہ سے گھر میں روزانہ جھگڑے مار پیٹ وغیرہ ہوتے تھے, جس کا اثر پوری فیملی پہ بہت ہی بری طرح سے ہو رہا تھا. ہو یہ گیا کہ وہ میرے پاس امداد کے لیے آیا. ہم نے بجٹ بنایا. بجٹ میں یہ پتا چلا کہ 15% وہ جماعت خانے میں دے رہا ہے. اب تعجب کی بات یہ ہے کہ اس کو نہیں معلوم ہے کہ وہ 15% کی وجہ سے اس کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. مجھے یہ معلوم تھا کیونکہ میری آنکھیں کھل چکی تھی, اس کی آنکھیں ابھی بھی بند تھی. اس کے لیے وہ 15% دینا وہ بہت ہی زیادہ ضروری تھا. اب میرے سامنے ایک ڈیلیما کھڑا ہو گیا, ایک دو راہ کھڑا ہو گیا کہ اب میں کیا کروں. اب اگر میں اس کو پوچھتا ہوں کہ بھائی یہ تو کیوں دیتا ہے, اپنے گھر کو دے, اپنے گھر کو بچا, یہ 15% ایک امیر آدمی کو کیوں دے رہا ہے, اگر میں اس کو یہ سوال پوچھتا ہوں تو پھر اس کو بہت ہی زیادہ برا لگتا ہے, اور ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ میری دوستی جو ہے اسے ٹوٹ جائے گی. ایک تو یہ سائڈ تھی. دوسری سائڈ یہ تھی کہ بھائی اگر میں نے نہیں کہا اس کو تو پھر وہ اسی طرح جلتا رہے گا, اس کی فیملی اسی طرح جلتی رہے گی, لڑتی رہے گی, مرتی رہے گی دھیرے دھیرے روزانہ. اب میں کیا کروں؟ میں نے یہ فیصلہ لیا کہ میں یہ سوال پوچھوں گا اس کو, بھلے میری دوستی ٹوٹ جائے. میں نے اس کو پوچھا, بھائی تیرے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے, تو تیرے گھر کو بچا, تو یہ امیر آدمی کو کیوں پیسے دے رہا ہے؟ تو جیسا کہ میں سوچ رہا تھا ویسے ہی ہوا, لیکن کچھ تھوڑا الگ ہوا. وہ کھڑا ہوا اپنی کرسی سے, دروازے کی طرف گیا, مڑا, میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہا, سلیم میں مر جاؤں گا, اپنی فیملی کو مرنے دوں گا, لیکن آغا خان کو پیسے دینا بند نہیں کروں گا. اتنا بول کے دروازہ پٹک کے وہ چلا گیا. وہ جو الفاظ تھے وہ آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, وہ الفاظ اس کی وجہ ہے. کیونکہ جب وہ گیا اور جب میں اپنے شوق میں سے ریکور ہوا, تب مجھے یہ احساس ہوا کہ ایک آدمی کیسے نہیں دیکھ سکتا ہے کہ اس کی فیملی جل رہی ہے, کیسے نہیں دیکھ سکتا ہے کہ اس کی فیملی کو چیریٹی کی ضرورت ہے بنسبت کے امام کو, کہ جو بہت ہی زیادہ امیر آدمی ہے, دنیا کا امیروں میں سے وہ ایک ہے. اس کو دینے کے بجائے امام کو اس کو دینا چاہیے, لیکن چلو امام نہیں دیتا ہے,
تو کم سے کم یہ کیوں نہیں دیکھ پا رہا ہے کہ اس کو امام کو نہیں دینا چاہیے؟ تو یہ بات میرے دماغ میں چلتی رہی. اور دوسری بات یہ چلی کہ اگر یہ حال، یہ غریبی کا ماحول، یہ مفلسی، یہ پاگل پن، یہ اندھاپن اگر آسٹریلیا جیسے خوشنما ملک میں ہو رہا ہے تو پھر انڈیا اور پاکستان میں کیا ہوتا ہوگا؟ آپ سوچئے 2 منٹ کے لیے. آسٹریلیا جیسی 1000 کی پاپولیشن ہماری ہے سڈنی میں، اس میں سے ایسی فیملیز بھی ہے تو آپ سوچئے کہ جہاں لاکھوں لوگ بستے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا. آپ سوچئے کہ وہ غریب اپنی جیبوں میں سے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر یہ امیر آدمی کو پیسے دیتے ہیں جو یہ وعدہ کرتا ہے کہ بھائی میں اچھا کام کرتا ہوں، لیکن جب وہ اچھے کام کا حساب مانگا جاتا ہے تو وہ حساب نہیں دیتا ہے. اور یہاں پر غریب لوگ مر رہے ہیں اور امیر لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے ان کو پیسے دینے میں، کیونکہ ان کو جو ہے کہ انٹرٹینمنٹ ملتا ہے جماعت خانوں میں جا کے، ان کو اپنی دولت دکھانے کا موقع ملتا ہے. عورتوں کو جو ہے کہ اپنے کپڑے یا آدھے کپڑے دکھانے کا موقع ملتا ہے. تو وہ کیوں نہ جائیں؟ وہ ایک کلب میں کیوں نہ جائیں؟ ان کو فی دینی پڑتی ہے، ان کے پاس ہے پیسے، وہ دیں. لیکن یہاں پرابلم صرف اتنا ہے کہ غریب کیوں دیں؟ غریبوں کو کیوں پریشر کیا جاتا ہے سائیکولوجیکل طریقے سے؟ اور اب تو مجھے یہ خبریں مل رہی ہے کہ سائیکولوجیکل طریقے سے نہیں بلکہ تقریباً سیدھا غریبوں پہ پریشر کیا جاتا ہے. اور اس کے ایگزامپلز، اس کے ثبوت میں آپ کو آئندہ ایپیسوڈز میں دوں گا. ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لے کے آؤں گا کہ جو لوگ اس پرابلم سے گزر رہے ہیں. اب یہ میرے دوست کی کہانی ہوئی، اس دن سے میں نے طے کر لیا کہ میں آپ کے سامنے یہ سسٹم کی کہانی رکھوں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ میرا ساتھ دیں گے. جیسے آپ نے مجھے انگلش سیریز میں دیا اسی طرح سے آپ میرا ساتھ دیں گے، نہ صرف اس بات کو پھیلانے میں کہ یہاں پر اللہ رسول کے نام پہ غلط ہو رہا ہے، بلکہ اللہ کے جو بندے ہیں ان کے ساتھ بھی غلط ہو رہا ہے، خاص طور پہ ان غریبوں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. جہاں تک میرا سوال ہے، آپ کو مجھے کچھ نہیں دینا ہے، آپ کو مجھے فالو بھی نہیں کرنا ہے، آپ کو مجھے پیسے بھی نہیں دینے ہیں. صرف آپ کو اتنا کرنا ہے کہ جو سچ ہے اس کو پھیلانا ہے، بس اتنا کرنا ہے. جہاں تک میری امداد کی ضرورت ہے، یہ میری ایک آرگنائزیشن ہے کہ جس کے اندر کچھ لوگ والنٹیئر بیسس پہ کام کرتے ہیں. آپ اس میں کام کر سکتے ہیں یا پھر یہ آرگنائزیشن چلانے کے لیے امداد کر سکتے ہیں، لیکن یہ امداد جو ہے کہ ہر بندہ نہیں کر پائے گا. میں فون کروں گا آپ کو، اگر مجھے لگا کہ آپ کو میں فون کروں تو کروں گا، لیکن یہ ہر کوئی بندہ ڈونیٹ نہیں کر پائے گا. تو یہ ہے میرا پروپوزل. اب جو میں نے ریسرچ کیا، میں نے ثبوت اکٹھا کیے. یہ ریسرچ میں نے ایک سفر طے کیا کہ جس میں اسماعیلزم کو میں نے پڑھا، جس میں اسلام کو میں نے پڑھا، جس میں مختلف دوسرے جو ریلیجنز ہیں، اسپریچول سسٹمز ہیں، ان کو میں نے پڑھا، ان کو سمجھا. اس کے بعد میں نے ثبوت اکٹھا کرنے شروع کیے کہ کس طرح سے اسلام کا اور آغا خانیوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ باتیں میں آپ کو آئندہ ایپیسوڈز میں بتاؤں گا. تو میں چلنے سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ آئندہ ایپیسوڈز میں آپ کیا امید کر سکتے ہیں، کیا دیکھنے والے ہیں. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ کے وقت سے ہم چلیں گے، سفر شروع کریں گے.
اور वहां से लेकर यूरोप तक आएंगे 2021 तक اور اس سفر میں ہم دیکھیں گے کہ آغا خانیوں کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بلکہ وہ روزانہ طور پہ اس کی توہین کرتے ہیں. سب سے پہلی یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ آغا خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کے ریلیٹیو ہیں, تو وہ بات کو بھی ہم ثابت کر کے دکھائیں گے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے رسول اللہ اور مولا علی سے. تیسری بات ہم یہ دکھائیں گے کہ ان کی جو پرسنل لائف ہے, اللہ رسول کو تو چھوڑ ہی دو, ایک اچھا آدمی بھی ہے کہ نہیں وہ ہم دیکھیں گے, ان کی فیملی کو دیکھیں گے, ان کی حرکتوں کو دیکھیں گے, کہ جس سے ہم کو پتا چلے گا کہ ان کے مرید جو ہے وہ اچھے لوگ ہیں بنسبت کے امام. اور یہ ساری باتیں ہم کریں گے ایگزامپلس کے طور پہ. تو میری یہ امید ہے آپ سے کہ آپ میرا چینل دیکھیں, اس کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں, اور آپ کے جو بھی خیالات ہیں, کوئی کامنٹس ہے, کوئی سجیشن ہے, تو آپ ضرور مجھے لکھیے, میں آپ کی بات کو سنوں گا. اس سے پہلے کہ میں آپ کو الوداع کہوں اس ایپیسوڈ میں پھر ایک دفعہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے ماضی میں سپورٹ کیا, اور میری یہ امید ہے کہ آپ اسی طرح سے مجھے سپورٹ دیں گے, آپ کا پیار دیں گے. اللہ حافظ. آپ کو میں اگلے ہفتے ملوں گا اس سفر کی آغاز کے ساتھ کہ جو ہم سفر شروع کریں گے عربستان سے. سال ہے 632 اور اللہ کے رسول شہید ہو چکے ہیں, وہاں سے ہم یہ سفر شروع کریں گے. اللہ حافظ.